السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد حفیظ خان اور چینل تو آپ جانتے ہی ہیں، ٹوڈے ود حفیظ خان۔ اس میں آج سے ہم ایک نیا پروگرام شروع کر رہے ہیں اور وہ ہے کہ تاریخ سے ایک ورق۔ پہلے تو ہم تاریخ کی کتابوں پر عموماً ذکر کیا کرتے ہیں ایز اے ہول، میں اور میری کتابیں میں، لیکن یہ ہوگا ایسا کہ ہم وقتاً فوقتاً تاریخ میں سے کوئی اہم واقعہ، ہماری اپنی تاریخ، پاکستان کی تاریخ، بہاولپور کی تاریخ، ملتان کی تاریخ اور تاریخ ہندوستان اور دنیا بھر کی تاریخ، یہ تمام جہاں جہاں انسان رہتے ہیں وہ تمام تاریخیں ہماری اپنی ہیں اور ہمیں ان سے سبق ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ تو آج ہم ایک ایسی کتاب جس کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، صادق التواریخ، جو 1898 میں لکھی گئی تھی اور یہ ریاست بہاولپور کے بارے میں تھی، تو اس میں سے کچھ ہم ورق کا مطالعہ کرتے ہیں، مطالعہ کی گفتگو کرتے ہیں اس پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب یہ ریاست قائم ہوئی بہاولپور، تو اس میں جتنے نوابین آئے تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک نواب وہ حلف اٹھاتے تھے تو اس وقت وہ لقب اختیار کرتے تھے بہاول خان، اور پھر جب ان کا ولی عہد حلف اٹھاتا تھا تو وہ لقب اختیار کرتے تھے صادق محمد خان۔ تو اس طریقے سے بہاول خان اول، صادق خان اول، پھر بہاول خان دوم، اور پھر صادق محمد خان دوم، پھر ثالث، پھر رابع اور پھر خامس تک۔ اور جب صادق محمد خان خامس تھے نواب بہاولپور میں، تو اس وقت ریاست بہاولپور کا الحاق ہوا تھا پاکستان کے ساتھ۔ لیکن جو آج ہم ذکر کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں نواب بہاول خان ثالث کا، یعنی بہاول خان تیسرے۔ یہ بہاولپور کے نوابوں میں سے ایسے نواب ہیں جنہیں ثالث بالخیر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ تیسرے بہاول خان تھے۔ انہوں نے جو عنان حکومت یا اقتدار سنبھالا 1825 میں اور 1852 تک یہ اقتدار میں رہے، پھر ان کی وفات ہوئی، اور کل ان کا جو عرصہ حکومت ہے وہ بنتا ہے تقریباً 28 سال۔ ان کا یہ جو عرصہ تھا یہ بہت ہی ہنگامہ خیز تھا۔ اس میں اصل میں کہا جاتا ہے کہ ریاست کی جو بنیادیں مضبوط ہوئیں وہ بہاول خان ثالث یا ثالث بالخیر میں مضبوط ہوئیں۔ یہ وہ دور تھا جب ایک طرف جو مہاراجہ رنجیت سنگھ ملتان تک پہنچا ہوا تھا، اور ریاست کے تعلقات سکھوں کے ساتھ کیسے استوار نہ ہو سکے، اور پھر انگریزوں کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے استوار ہوئے، اور پھر یہ نواب بہاول خان ثالث کا دور تھا کہ جس میں پہلی بار انہوں نے سکھوں کے جو حملے ہو رہے تھے ریاست بہاولپور پر، اسے تنگ آ کر سرکار انگلشیہ کو لکھا کہ ان کے ساتھ تعاون کریں اور ان کی سرپرستی بھی کریں۔ اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو انگریز حکومت قائم ہو چکی تھی بر صغیر میں، تو اس کو بہاولپور کے معاملات میں براہ راست مداخلت کا موقع ملا۔ تو ان کے جو تھے نواب بہاول خان ثالث یا ثالث بالخیر کے 6 فرزند تھے۔ جو ان کے سب سے بڑے بیٹے تھے حاجی محمد، وہ یقیناً بڑے ہونے کے ناطے ولی عہد تھے، لیکن ان کے تیسرے نمبر پہ جو بیٹے تھے وہ تھے سعادت یار خان۔ ہوا یہ کہ نواب بہاول خان ثالث اپنی زندگی میں اپنے بڑے بیٹے کی کسی بات سے، حاجی محمد کی بات سے کچھ ایسا ناراض ہوئے کہ انہوں نے اپنی وفات سے قبل ان کا جو ولی عہد کا منصب تھا وہ ان سے لے کر، اور سعادت یار خان جو تیسرے بیٹے تھے یہ منصب انہیں عطا کر دیا گیا۔ لہٰذا یہی ہوا کہ جب ان کی وفات ہوئی 1852 میں، تو ان کے جو بجائے پہلے بیٹے کے ان کے تیسرے بیٹے سعادت اللہ خان نے نواب صادق محمد خان ثالث کے طور پر حلف اٹھایا اور انہوں نے اپنا اقتدار سنبھال لیا۔ لیکن یہ اقتدار بہت مختصر رہا، یہ 4 مہینے اور کچھ دن۔
ہوا کیا کہ ایک تو یہ جو تقرری تھی کہ ولی عہد کو چھوڑ کر جو بیٹا تیسرے نمبر پہ تھا اس کو ولی عہد مقرر کرنا، یہ ریاست کے وہ صاحبان، وہ امراء جو جن کے ہاتھ میں طاقت تھی، انہوں نے اس بات کو دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ وہ جو نواب بہاول خان ثالث کے طور پر جو نواب سعادت اللہ خان نے اپنا جو حکومت سنبھالی تھی، ان کا جو مزاج اور رویہ وہ بھی ریاست کے امراء کو اور ریاست کے لوگوں کو پسند نہ آیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو اس وقت کے چیف کمشنر ملتان ہوتے تھے انگریز، یہ بالکل ان کے براہ راست اثر میں اتنے آئے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی انہوں نے اتنی مداخلت شروع کر دی کہ جو ان کے اپنے لوگوں کے لیے، ریاست کے لوگوں کے لیے، ریاست کے امراء کے لیے تضحیک کا باعث بن رہے تھے۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ آپ اپنے اخراجات کم کریں، یہ چیف کمشنر ملتان نے کہا نواب بہاولپور کو، تو انہوں نے جو چڑیا گھر کے ملازمین تھے ان کو فارغ کر دیا، خاصے لوگوں کو، اور پھر چڑیا گھر میں جو جانور تھے وہ بہت سے جانور نکال دیے گئے کہ ان پہ خرچہ ہو رہا تھا۔ اب اس پہ جو لوگ جن کے نزدیک صرف یہی چیز یا چڑیا گھر یا جسے وہاں پر شیر باغ بھی کہا جاتا ہے، تو ان کی تفریح کا واحد ذریعہ تھا، تو اس سے بھی وہ لوگ خاصے ان سے ناراض ہوئے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ داؤد پوتے، جن سے اپنا یہ عباسی خاندان یہ شکارپور سے آیا تھا، اور جب انہوں نے ریاست بہاولپور بعد میں قائم ہوئی، الہ آباد جو چودھری یا لیاقت پور موجودہ اس کے قریب، اس کا پہلے اور وہ زمین بھی نواب مظفر نے دی تھی جو ملتان کے اس وقت نواب تھے، تو وہاں پر داؤد پوتوں کی جو عزت اور احترام میں بھی انہوں نے جو چیف کمشنر تھے ملتان کے انگریز، ان کے کہنے پر ان کے عزت احترام میں بھی داؤد پوتوں کے انہوں نے خاصا فرق ڈالا۔ جس طریقے سے پہلے انہیں رتبے عطا کیے جاتے تھے یا جس طریقے سے ان کے اخراجات ہوتے تھے، اس میں بھی انہوں نے خاصا ہاتھ کھینچ لیا، تو وہ سب لوگ ان سے متنفر ہوتے چلے گئے۔ اس میں یہاں میں ایک بات بتانا بھول گیا تھا کہ جب انہوں نے حکومت سنبھالی تو انہوں نے اپنے بڑے بھائی کو جو قلعہ دین گڑھ تھا اس میں قید کر دیا تھا، اور ان کے پاس صرف ایک ملازم رکھا گیا ان کی نگرانی کے لیے، اور جس کے پاس، اور وہ قید تنہائی میں تھے۔ تو اس پر بھی جو امراء تھے وہ خاصے ناراض تھے کہ انہوں نے حکومت تو سنبھالی لیکن اپنے بڑے بھائی کو بھی قلعہ دین گڑھ میں قید تنہائی میں رکھا۔ تو یہ ساری باتیں اتنی یہ اکٹھی ہو کر ان کا جو کیومولیٹو ایفیکٹ تھا، یا ان کا جو میرا جو راجدھاب تھا، وہ اتنا ہوا کہ یہ نواب صادق محمد خان ثالث اپنے عوام میں، اپنے امراء میں اور اپنی برادری میں یہ نفرت کی علامت بنتے چلے گئے۔ اور پھر جو تھے امراء انہوں نے اکٹھا ہونا شروع کر دیا، اور پھر ان کے خلاف بغاوتیں ہونے لگیں۔ انہوں نے پھر کچھ جو امراء تھے انہوں نے ان کو آزاد کروا لیا، جو تھے حاجی محمد تھے ان کے بڑے بھائی قلعہ دین گڑھ سے، اور ان کو خانپور لے آئے، اور خانپور کے بعد ان کے استقبال ہونے لگے۔ اور جب ان کی واپسی ہو رہی تھی یہ چودھری سے، جہاں لیاقت پور واقع ہے، وہاں سے ہوتے ہوئے اور پھر چنی گوٹ سے ہوتے ہوئے انہوں نے احمد پور شرقیہ کی طرف آنا تھا، تو ان کے استقبال کے لیے جگہ جگہ جہاں ان کی وفادار فوج کھڑی ہوئی تھی نواب صادق محمد خان ثالث کی، وہ ساری فوج ان کی مطیع ہوتی چلی گئی کہ جو پہلے سے بنے ہوئے ولی عہد تھے۔ اس پر جب انہوں نے دیکھا صادق محمد خان ثالث نے کہ اب میری شکست یقینی ہے، تو انہوں نے قرآن پاک کو درمیان میں لا کر ان سے صلح کی، اور اس شرط پہ کہ ان کو قتل نہیں کیا جائے گا اور ان کو معافی دے دی جائے گی۔ ان کی جاں بخشی تو کر دی گئی کہ جب انہوں نے حاجی محمد نے فتح خان کے نام سے، صرف ان کی یہ جو اقتدار رہا صادق محمد خان ثالث کا 4 مہینے کچھ دن، انہوں نے 1853 میں جب ریاست کا انتظام سنبھالا، لیکن انہیں قلعہ دراوڑ میں بند کر دیا۔ وہاں پر بھی وہ سازشوں سے باز نہ آئے، چونکہ جو ملتان کے انگریز چیف کمشنر تھے
وہ مسلسل ان کی حمایت کرتے رہتے تھے، ان کی طرف سے خط آتے تھے کہ آپ ان کو مراد دیں، آپ ان کو کچھ نہ کہیں، ان کے خاندان کو مراد دیں۔ تو اس پر انہوں نے ایک دفعہ طعنہ بھی دیا انگریز چیف کمشنر ملتان کو کہ جب میں قید تھا قلعہ دین گڑھ میں تو آپ نے میرے لیے تو کچھ نہیں کیا تھا، لیکن اب آپ میرے چھوٹے بھائی کے لیے کہ جس نے مجھے قید کیا تھا اور میں نے اسے قلعہ دراوڑ میں مراد بھی دے رکھی ہیں اس کی فیملی سمیت، تو آپ مجھے اور مزید زیر بار ہونے کو کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ ان کا معاملہ تھا۔ تو اس کے بعد ان کے درمیان میں یہ طے پایا کہ انگریز سرکار ان کی جو ان کا نواب ہونا نواب فتح خان کا حاجی محمد خان اور فتح خان اس صورت میں قبول کرے گی کہ اگر انہیں ریاست سے باہر بھیج دیا جائے، صادق محمد خان ثالث جو سابقہ تھے۔ تو پھر اس نظام کے تحت انہیں لاہور بھیج دیا گیا، اور لیکن لاہور بھی جب بھیجا گیا تو انہوں نے ان سے لکھوا لیا گیا کہ وہ ریاست کے امور میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے اور ریاست پر اپنا کوئی کلیم نہیں ہوگا ان کے نواب ہونے کا، اور وہ اسے دستبردار ہوتے ہیں اپنے بڑے بھائی کے حق میں۔ لیکن وہاں جا کر بھی انہوں نے وہ تمام حرکتیں جاری رکھی، تو پھر انگریزوں نے خود ہی انہیں لاہور کے قلعے میں قید کر دیا، وہ جو نواب صادق محمد ثالث تھے۔ تو اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ وہ یہ جو پوری ایک ترتیب چلی آتی ہے کہ اول کے بعد دوم، دوم کے بعد سوم، ثالث ہو گیا، ثالث کے بعد رابع، چوتھا ہو گیا۔ تو درمیان میں ایک کڑی ایسی بھی آتی ہے کہ جب ایک ایسا نواب 5 سال تک جو نواب حاجی محمد خان عرف فتح خان وہ تخت پر بیٹھے کہ جنہوں نے یہ لقب جو تھا وہ اختیار نہ کیا، ان کا چھوٹے بھائی نے صادق محمد خان ثالث کے نام سے کیا تھا، اور ان کے جو والد تھے وہ بہاول خان ثالث تھے۔ تو یہ جو درمیان میں آئے، نہ یہ بہاول خان بنے اور نہ ہی یہ صادق محمد خان ثالث بنے۔ ان کی وفات بھی بڑے عجیب و غریب طریقے سے ہوئی کہ یہ باغ میں پہنچے ایک دن اپنے حرم کے ساتھ، تو وہاں ایک ماشکی یا سکا سویا ہوا تھا، تو اس نے اچانک اٹھ کے دیکھا کہ بادشاہ اپنے حرم کے ساتھ آیا، تو وہ دوڑا اور دیوار باغ کی پھلانگ کر باہر جانے لگا، لیکن ملازموں نے اسے پکڑ کے گرا لیا اور اس نے پیٹا کہ اتنا پیٹا کہ وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، مر گیا وہ۔ تو یہ اس واقعے کا جو نواب فتح خان یا حاجی محمد کے ذہن پر اتنا اثر ہوا کہ انہیں خواب میں بھی وہ ماشکی دکھائی دیتا تھا، اور اسی کیفیت میں کچھ دنوں کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی۔ تو یہ صادق التواریخ سے کچھ اوراق، کچھ واقعہ کہ جو میں نے آپ کے گوش گزار کی، کہ اس میں اہم ترین بات یہ تھی کہ اس پوری چین میں ایک نواب ایسے بھی گزرے ہیں کہ جو نہ بہاول خان ہو سکے اور نہ صادق محمد خان ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی محمد حفیظ خان کو اجازت دیجیے۔ آپ کو یہ گفتگو کیسی لگی تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ، اور جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے ٹوڈے ود حفیظ خان، اس کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔